آپ کی زندگی میں دولت ہے، پیسہ ہے، گھومنا پھرنا ہے، خوشیاں ہیں، لیکن سکون نہیں تو یقین کریں آپ کی زندگی وہ زندگی ہی نہیں۔ آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہ ہو لیکن سکون ہونا تو یقین کریں وہ ہی ایک خوبصورت زندگی ہے۔ تو ایسا ہی زبردست آج کا ولاگ آپ لوگ کے لے کے میں حاضر ہو چکی ہوں، جو کہ سارا سکون کی بنا پر ہے۔ ہماری زندگی میں سکون کن چیزوں سے آتا ہے؟ ایسی کون سی عادتیں ہیں، ایسی کون سی ٹپس ہیں، ایسے کون سے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون آتا ہے؟ یہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں تو ہمیں سکون سا محسوس ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور عید کو خوبصورتی سے منا چکے ہوں گے۔ تو جناب بہت ساری بہنیں تو بالکل غائب پڑی ہوئی ہیں، مجھے الحمدللہ میری ہر ویڈیو جو ہے نا تھاؤزینڈس میں چلی جاتی ہیں، لیکن اب کیا ہوا ہے، عید کے بعد اتنی مصروف ہے ہماری ہاؤس وائف دعوتوں میں اور آگے پیچھے کہ وہ مزہ ہی نہیں آ رہا کمنٹس کا۔ تو جو میری بہنیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں ویڈیو، تو پلیز حاضری تو لگائیں یار کمنٹ میں آ کے کہ آپ لوگ سب مجھے دیکھ رہی ہیں، تاکہ آپ لوگ کے نام میں ویڈیو میں لوں اور مجھے کچھ سمجھ آئے کہ ہاں یہ میرے پراپر ویورز ہیں۔ تو جناب آج کا ولاگ بہت زبردست ہونے والا ہے ایز یوزول، کیونکہ آج میں کیا ہوا کہ رات سے میں نے ولاگ شروع کیا۔ اب آپ لوگ حیران ہوں گے کون سا ولاگ، رات سے 12:30 بجنے والے تھے، بج چکے تھے بلکہ 1 بجنے والا تھا، اور میرے سر میں کیا شدید درد، کیونکہ عید کے دن تھے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی، بہت زیادہ تھکاوٹ۔ اور میں نے سارا دن کام کاج کیا، لیکن رات کو جو ہے نا جا کے میرے سر میں شدید درد، تو میں نے کہا چلیں اب ایسا کون سا کام کیا جائے جس سے میرے سر کو بھی سکون ملے اور میرے دل کو بھی سکون ملے۔ تو میں اٹھی اور میں نے آپ کو ساتھ شیئر کیا نا کہ اکثر رات کا کھانا میں اسکپ کر دیتی ہوں، کیونکہ مجھے نا بہت زیادہ تیزابیت، سر کا درد، یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، جسٹی کھانے کی وجہ سے بھی نا تھوڑی کریونگ ہو رہی تھی مجھے بھوک کی۔ تو میں کچن میں آئی، میں نے زبردستی دم والی چائے بنائی، جس کی ترکیب تو آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی۔ پہلے اچھے سے میں نے پانی کو ابالا، اس میں نے ادرک، چینی اور چائے کی پتی ڈال دی، اس کو اچھے سے 2-3 ابال دیے۔ جب پتی نے اپنا کلر چھوڑ دیا، اس کے بعد میں دودھ ایڈ کر دیا اور اسے 2-3 بڑے بڑے ابال دیے، اور لاسٹ میں بالکل باریک آنچ کر کے ڈھک دیا۔ تو اس طریقے سے بہت ہی زبردست دم والی چائے میری بن کے تیار ہو گئی تھی۔ اور دودھ تو جو ہے نا میں ابال کے رکھ دیتی ہوں 6-7 بجے، لیکن دودھ ہمارا رات کو بہت لیٹ آیا تھا، تو اس لیے فریج میں پڑا تھا، تو میں نے کہا چلیں ساتھ اسے بھی ابال کے سائڈ پہ کر لیا جائے، تاکہ صبح جو ہے نا دودھ سے میں ملائی ہٹا لوں۔ تو جناب میں آپ کو بس صرف یہ بات بتا رہی تھی نا کہ ایسے کون سے کام ہیں، ہمارا ٹاپک یہ ہے آج کا کہ زندگی میں سکون لائیں۔ آپ پہلے بیٹھیں، آپ نوٹس کریں کہ آپ کی زندگی میں اول بے سکونی کہاں سے رہی ہے؟ ایسی کون سی وجوہات ہیں؟ کیا اپنی بے سکونی کی وجہ آپ خود تو نہیں، یا کوئی ایسا رشتہ تو نہیں ہے آپ کی زندگی میں جو آپ کو بے سکون کر رہا ہے؟ پہلے تو آپ خود کو اس رشتے سے دور کریں، یا اس رشتے کو سلجھانے کی اور جو ہے نا خوبصورت بنانے کی محنت میں لگ جائیں، تب جا کے جو ہے نا آپ کی زندگی سکون ہوگی۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ہاؤس وائف اپنے دل کا، اپنے دماغ کا، اپنے گھر کا سکون جو ہے نا خود برباد کر رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کیا، مجھے اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، ہم لوگوں کی باتوں کو نا دل سے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج سے آپ نے باتوں کے معاملے میں، سوچ کے معاملے میں تھوڑی لاپرواہی کرنی ہے۔ اب دیکھیں ہم لوگ اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، ان چیزوں میں جاتے ہی اس وقت ہیں جب ہم لوگ نا بہت زیادہ سوچنا شروع کرتے ہیں کسی بات کو لے کے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کوئی ہمارے دل میں نا بدگمانی ڈال رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بات بدگمانی کسی ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن اگلا جو ہے نا ہمیں بدگمان کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور ہم خود کو بے سکونی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس بات کو سوچ کر، اس بات کا ذکر کر ایک بندے سے دوسرے بندے سے، یار دیکھو نا یہ ہو گیا، کیا خود کو خود ہم بے سکون کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دیکھیں سر جو ہے نا دماغ ایکسٹرا کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہم لوگ زندگی بے سکونی، سر میں درد بھی نہیں ہوگا، آپ کاموں میں لگی ہوئی گی، لیکن آپ کے اوپر نا ایک بوجھ ہوگا، ایک اسٹریس ہوگا، ایک سوچ ہوگی، سے آپ کام کر رہی ہیں تو اندر سے آپ کی ایک آواز آئے گی، تو وہ جو ہوتی ہے نا انر وائس، وہ آپ کو خراب کر رہی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بے سکونی، دماغی بے سکونی، دلی بے سکونی۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو، تو اس کا فرسٹ فارمولا آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ آپ نے خود کا علاج خود کرنا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سوچوں کو خود سے دور کرنا ہے۔ اور دوسرا حل آپ کو میں بتاتی چلوں، لیکن ساتھ میں یہی بتاتی چلوں اپنی روٹین کے حساب سے، کہ دوسرے دن صبح جب میں اٹھی تو میں نے دم والا گوشت بنایا،
اچھا بہت سارے یوٹیوبرس کو سچی بات ہے میں دیکھ رہی تھی بنا رہی تھی, میرا بھی دل کیا کہ چلے, میں نے کبھی بنایا نہیں ہے, دل کی فرسٹ ٹرائی تھی, اور میں نے نوش کی جو روٹین ولاگز ہوتے ہیں وہ دیکھی تھی تو وہ بہت زبردست بنا رہی تھی, تو میں نے نوش کی ریسیپی کو ہی فالو کرتے ہوئے دم گوشت بنا لیا تھا. اور گوشت لے لیا, ادرک لہسن ڈال دیا, کچا پپیتا ڈال لیا, دہی ڈال دی, نمک ڈال دیا, لال مسالہ, ہلدی, سوکھا دھنیا, بھنا کوٹا زیرہ, 1 چمچ گرم مسالے کی, اور جو ہے نا 2 نیمبو, پیسی ہوئی ادرک, ہری مرچ, یہ سب کچھ میں نے ڈال دیا, تلی ہوئی پیسی ہوئی پیاز, اور یہ سب کچھ ڈال کے نا میں نے اور گوشت کو جو ہے نا وہ چولہے پہ چڑھا دیا. 1 گھنٹہ ہلکی آنچ میں گوشت پڑا رہا, 1 گھنٹے بعد بن کے تیار ہو گیا, اور اسے میں نے بہت ہی زبردست دھنیا مرچوں کے ساتھ سرو کیا. اور بلیو می, یہ گوشت میں نے نا چھوٹے بکرے کے گوشت سے بنایا تھا, اور اتنا اچھا. کوشش کریں اس میں جو ہے نا آپ پٹھ والی ہڈی جو کہتے ہیں, جو کمر کی ہڈی ہوتی ہے, اور نہ جو مطلب گھٹنے کی ہڈی ہوتی ہے بکرے کی, ران کی ہڈی, وہ ڈالیں. اس سے اس میں نا ایک لس سا بنا, جیسے کہ پائے وغیرہ سے آتا ہے, تو بہت پیارا کنہ ریسیپی جو ہوتی ہے پائے اور کننے کی ریسیپی طرح جو ہے نا بہت زبردست یہ بن کے تیار ہوا تھا. یہ میں آپ کو جو ہے نا اپنا تجربہ بتا رہی ہوں کہ اس طریقے سے میں بنایا اور یہ ٹیسٹ آیا. بہت زبردست ریسیپی ہے, آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا. اچھا ریسیپی نارملی میں آپ لوگ کو اسی لیے بتا رہی ہوتی ہوں, ہاں دیکھیں کالا زیرہ ہی میں نے 2 چمچ اس میں ایڈ کیا ہے. ریسیپی اس لیے بتا رہی تھی نا آپ لوگوں کو میں, کیونکہ بہت ساری بہنوں کے کمنٹ آتے ہیں آپ نے کیا بنایا, آپ بتائیں جو صحیح کیا بنایا, ریسیپی بتائیں. تو کمنٹ میں ریسیپی بتانا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے آپ لوگوں کو میں نے ریسیپی بھی بتا دی. اس لیے میں نے 1 کپ آئل بھی ڈال دیا اور بس اس کو چڑھا دیا. اور یقین کہ جب آپ چاہیں نا زندگی میں سکون ہو, آپ کو صبح اور شام اچھی چیز کھانے کی عادت ہے, اور آپ کہتی ہیں کہ ایک ٹائم بناؤں اور سارا دن کھاؤں اور اچھی چیز ہو کھانے کو دل کرے, تو یہ وہ چیز ہے آپ بنا سکتی ہیں. آج آپ کو میں سارے سکون کے فارمولے بتا رہی ہوں. تو یہ ہوگی ہماری ریسیپی. آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ سکون کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق اللہ سے بنا لیں. اپنی زندگی کو جہنم بنانے سے اگر روکنا چاہتے ہیں نا آپ, تو آپ اپنا تعلق اللہ سے بنا لیں. میری بہت پیاری بہن کا کمنٹ آیا کہ آپ نا اس دن جب میں ولاگ میں رو پڑی تھی, اور یقین کریں کوئی وہ نہیں تھا, میں خود ہی باتیں کرتے کرتے رو پڑی تھی. اور نا میں نے آپ لوگ سے شیئر بھی کرے کیونکہ آپ میری خوبصورت سی یوٹیوب فیملی ہیں. تو وہ آنٹی نے مجھے بہت پیارے طریقے سے سمجھایا, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, خوش رکھے. وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا آپ اتنا رو رہی ہو, رو کے تو آپ اپنی زندگی کو جہنم بنا دو گی, تو اللہ سے تعلق بنا لو تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی نہیں رو گی نا. تو مجھے آنٹی کی بات بہت پسند آئی. الحمدللہ یہ بات تو میں آپ لوگوں کو بلاگ میں بتاتی بھی رہتی ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے اس سے تھک جاتا ہے نا وقت سے, تو پھر انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ رو پڑتا ہے. تو بس اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا میرے ساتھ, میں رو پڑی تھی ولاگ بناتے بناتے. تو نا آنٹی نے یہ سمجھایا, تو میں نے کہا آپ کو بتاؤں پھر سے ایک بار کہ یار آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا, تو اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیں, اللہ پر یقین بلڈ کریں اپنا. جیسے ابھی کوئی چیز ہے آپ کو نہیں مل رہی, تو آپ ایک یقین رکھیں کہ اللہ مجھے دے گا ہی دے گا. جیسے ہم صبح بیٹھتے ہیں پتہ نا کہ شام تو ہوگی ہی ہوگی, چاہے کوئی کچھ بھی کرے شام تو ہوگی. شام ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا, اب شام ہوگی صبح بھی ہوگی, سورج کو نکلنے سے روک تو نہیں سکتا. اس طریقے سے اللہ پر یقین بنا لیں کہ یہ اللہ کرے گا ہی کرے گا, تو یقین کریں وہ کام ہو کے ہی رہے گا. کہتے ہیں نا کہ انسان کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں, یقین سوچ کے مطابق ہوتے ہیں. تو اپنی سوچ کو پازیٹو بنا لیں, اپنے گمان کو پازیٹو بنا لیں, اللہ پر رکھیں کہ جو کرنے والی ذات ہے میرے اللہ کی ہے. اس کے بعد جو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ 5 نمازیں اپنی زندگی میں لے آئیں. یار میں شروع سے لے کے آج تک کے ولاگ میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتی ہوں, آپ زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں, پرسکونیت, خاموشی, ذہن میں خاموشی, اندر سے کوئی آوازیں نہ آئیں, آپ سے دنیا بھی خوش ہو, تو آپ چپ رہنا سیکھیں اور اللہ سے تعلق بنائیں. یہ خاموشی اور یہ 5 وقت کی نماز آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون لے آئے گی. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا بلاگ جو ہے نا آج کا پسند آیا ہوگا. بس یار آپ لوگ نماز پڑھیں 5 وقت کی, پراپر نماز کا طریقہ آپ سیکھیں. آج کل تو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, جو ہاؤس وائف نہیں نکل سکتی یوٹیوب سے سیکھیں, اچھے علماء سے سیکھیں. عورتوں کی جو نماز کا طریقہ تھا وہ الگ ہوتا ہے, وہ سیکھیں. 5 وقت کی نماز آپ پراپر پڑھیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. آپ یہ نہیں کہ خود کو باندھ لیں, خود کو آپ مطلب پابند کریں, خود کو فورس کریں کہ مجھے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو یقین کریں آپ کو نمازوں کا سرور, آپ پرسکون ہو کے اچھے سے وضو کر کے پاک ہو کے بڑی سی چادر لیں اور نماز ڈال کے بیٹھیں اور روئیں.
روئیں روئیں روئیں، اللہ کا کہ اتنا روئیں سارا دل اپنا اللہ کا خالی کر دیں، اللہ سے بے تحاشا اپنے لیے سکون مانگے. یقین کریں جب آپ اس جانماز سے اٹھیں گی نا اور اس سجدے سے سر اٹھائیں گی، آپ کی زندگی میں سکون آیا ہوا ہوگا. تو بس ساری بات جو ہے نا یار وہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی ہے. یہ لوگوں کی سوچے اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا، اور سب کے ساتھ ذکر کرنے سے انسان بے سکونہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا. تو بس کوشش کریں کہ اگر بلاگ پسند آیا ہو تو بلاگ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.